بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ کتاب المیراث میں اور کتاب المیراث کی بھی چوتھی فصل کے مسائل میں 10 مسئلے الحمدللہ ہم پڑھ چکے۔ آج جو ہے ہم 11واں مسئلہ پڑھیں گے۔ البتہ 11واں مسئلہ ایک درس میں ختم نہیں ہوگا کیونکہ اس میں کچھ حساب کتاب زیادہ ہے، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں 2 سے 4 درس کرنے پڑیں گے۔ تو خیر، گفتگو اس طریقے سے ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر میت کا مال اور میت کے وارثوں کے حصے ایسے ہیں کہ جس میں زیادہ ہمیں تکلیف میں ضرورت نہیں پڑے گی تو اس میں پھر کوئی ضرب وغیرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا کوئی میت کے 2 وارث ہیں جن میں سے آدھا ایک اٹھائے گا آدھا ایک، تو کوئی مسئلہ نہیں، ملکیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، آدھا اس کو دے دیں گے آدھا اس کو دے دیں گے۔ اور اگر میت کے کوئی ایسے وارث ہیں، فرض کرتے ہیں کہ جن میں سے ایک ثلث کا مالک ہوگا ایک 2 ثلث کا، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم ملکیت کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اس میں سے جو ہے یا 3 حصوں میں بھی آپ تقسیم کرنا چاہیں تو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ ایک کو دیں گے ثلث والے کو، اور 2 حصے 2 ثلث والے کو دے دیں گے۔ اگر ٹوٹل وارث ایسے ہیں جن میں سے کسی کو نصف ملنا ہے اور کسی کو جو ہے کیا ہے جناب سدس ملنا ہے، تو ہم مال کو 6 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ان میں سے 3 جو ہے کیا دے دیں گے جناب نصف والے کو، اور 1 حصہ دے دیں گے سدس والے کو، باقی جو 2 حصے بچیں گے پھر ان کو اس طریقے سے تقسیم کریں گے کہ 3 حصے نصف والے کو مل جائے، 1 حصہ سدس والے کو مل جائے۔ باقی زیادہ پریشانی مولویوں کے لیے، عوام کے لیے وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر حصے زیادہ ہیں، یہ جو 5 عدد بتائے گئے تھے یا مثلا، تو ان سے حصے زیادہ ہیں، پھر اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں پھر کچھ نہ کچھ ہمیں میتھ کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو ابھی بسم اللہ کر کے ہم الحادیۃ العشرۃ یا الحادیۃ عشرۃ، 11واں مسئلہ، الفریضۃ، جناب فریضہ، اذا کانت بقدر سہام، جب ہو حصوں کے برابر، وانقسمت، اور فریضہ تقسیم ہو، علی مخارج سہام، ان حصوں پر بغیر کسی کسرے کے، فلا بحث، تو اس میں تو پھر کوئی بحث ہی نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو وہ تو بغیر کسی کسر وغیرہ کے تقسیم ہو جائے گا۔ مثلا عورت مر گئی، کا زوجن، اس کا شوہر موجود ہے، وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْن، اور اس کی ایک ایسی بہن ہے جو ماں باپ کی طرف سے بہن ہے، او لِأَبٍ، یا صرف باپ کی طرف سے بہن ہے، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سَہْمَيْن، تو یہاں پر یہ تقسیم کاری 2 حصوں میں ہوگی۔ کیوں؟ لِأَنَّ فیہا کی ضمیر آپ اس مسئلے کی طرف پلٹا دیں، اس مسئلے میں نصف شوہر کو دینا ہوگا، نصف بہن کو، اور کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم زیادہ تقسیم کریں۔ وَمَخْرَجُهُمَا، اور 2 نصف جس عدد سے نکلتے ہیں وہ اثنان، وہ 2 کا عدد ہے۔ خوب، وَتَنْقَسِمُ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ، اور پھر یہ جو فریضہ ہے یہ شوہر اور اس مرحومہ کی بہن پر تقسیم ہوگا، بغیر کسرن، بغیر کسی کمی کے۔ وَإِن لَمْ تَنْقَسِمْ عَلَى السِّحَامِ، تنقسم کا جو ہے جناب فاعل کون ہے؟ ہی کی ضمیر ہے جو فریضہ کی طرف جا رہی ہے۔ اگر یہ فریضہ تقسیم نہ ہو ان حصوں پر بغیر کسرن، بغیر کسر کے، یعنی کچھ نہ کچھ کمی کسی میں آتی ہے، مَا کونہا، در حالی کے یہ جو سہام ہیں یہ مساوی ہیں، تو کیا کریں؟ مساویہ لہا، اس فریضے کے مساوی ہیں۔ وَإِمَّا أَن تَنْقَصِرَ عَلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ، یا تو ایک فریق پر کمی آتی ہے، او اکثر، یا ایک سے زیادہ پر جو ہے کیا وہ کمی آتی ہے۔ اس کی تھوڑی سی اگر مثال دیں جہاں ایک فریق پر کمی آتی ہے، مثلا
کوئی بندہ مر گیا، اس کے ماں باپ بھی موجود ہیں اور اس کی 5 بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ اب جب ماں باپ موجود ہیں، اگر ہم ملکیت کو 6 حصوں میں تقسیم کریں تو چھٹا حصہ باپ کو دیں گے، چھٹا حصہ دیں گے کس کو؟ ماں کو۔ تو 6 میں سے 2 حصے تو چلے گئے، باقی جو ہے 4 حصے بچے۔ اب 4 حصوں کو 5 میں تقسیم کریں گے تو یہاں پر کسر لازم آئے گی، ٹھیک ہے؟ کن پر؟ بنات پر، ابوین پر جو ہے کسر لازم نہیں آئے گی۔ اور کبھی زیادہ پر کسر لازم آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال جو ہے کیا ہے؟ ایسے ہے کہ کوئی شوہر مر گیا، اس کی 5 بہنیں ہیں ماں کی طرف سے اور 7 بہنیں باپ کی طرف سے، اب وہ 12 بہنیں ہو گئیں۔ اب دونوں طرف پہ جو ہے کیا کمی آتی ہے۔ ثم اما ان یکون بین عدد المنکسر علیہ وسہامہ وفقن، پھر فرماتے ہیں کہ جناب اس عدد منکسر کے حصے میں، ٹھیک ہے، اور سہام میں کوئی موافقت پائی جاتی ہے بالمعنی العام، جو ہم پچھلے درس میں پڑھ کر آئے، او لا، یا موافقت نہیں پائی جاتی، فالاقسام اربعۃ، تو یہاں پر 4 قسم ہو جائیں گی۔ بھائی 4 قسم کیسے؟ ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کسر ایک فریق پر آئے گی جبکہ وہ موافق ہیں عدد نصیب میں اور عدد سہام میں۔ دوسرا، کسر ایک فریق پر آئے گی لیکن وہ عدد نصیب اور عدد سہام میں موافق نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے وہ کسر زیادہ پر آئے گی، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے کیا ہے عدد نصیب اور عدد سہام میں موافقت ہے۔ اور چوتھی قسم جو ہے کیا ہے، ایک فریق سے زیادہ پر کمی آئے گی اور کسی قسم کا کوئی ان میں توافق بھی نہیں ہے۔ فَإِنْ انْكَسَرَتْ عَلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ، اگر کمی ایک گروپ پہ آتی ہے تو ضربت عددہ، تم اس فریق کے عدد کو ضرب کرو گے، ٹھیک ہے؟ کس میں؟ اس کے عدد کو ضرب کرے گے، لا نصیب، اس کے حصے نہیں بلکہ وہ کتنے آدمی ہیں، پھر اصل الفریضہ، اصل فریضہ میں فرض کریں 5 ہیں اور اصل فریضہ 6 ہے تو 5 کو 6 میں ضرب کریں گے۔ ان عدم الوفق بین العدد و نصیب، اگر عدد میں اور حصے میں موافقت نہ ہو، کا ابوین و خمس بنات، مثلا ایک بندہ مر گیا، اس کے جو ہے کہ ماں باپ بھی ہے اور 5 بیٹیاں بھی ہیں، تو یہ اصل فریضہ تو 6 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ کیوں؟ لاجتماعہا، اس لیے کہ یہ فریضہ مشتمل ہے علی سدس، سدس پر۔ سدس کس کو ملنا تھا جناب؟ ماں باپ کو ملنا تھا۔ ومخرجہ، اور سدس کو کہاں سے نکالتے ہیں؟ ستتن، 6 کے عدد سے۔ والنصیب الابوین منہا، پھر ان 6 میں سے ماں باپ کا جو حصہ ہوگا اسنان، وہ تو 2 حصے ہیں، لا ینکسر علیہما، وہ 2 حصے ان پر کم نہیں ہوں گے۔ ایک حصہ مثلا 6000 ہیں، 1000 باپ کو دے دیں گے، 1000 ماں کو دے دیں گے۔ وَنَصِيبُ الْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ، باقی بیٹیوں کا حصہ جو ہے 6 میں سے 2 تو چلے گئے ماں باپ کی طرف، باقی 4 ہے، جبکہ بیٹیاں 5 ہیں۔ تنکسر علیہن، یہ 4 کا عدد ان 5 لڑکیوں سے کم آتا ہے۔ وَتُبَايِنُ عَدَدَهُنَّ، اور 4 اور 5 کا عدد بھی آپس میں مباینت رکھتا ہے۔ وَهُوَ خَمْسَةٌ، وَهُوَ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عددہن، ان لڑکیوں کی عدد جو ہے کتنے؟ 5 ہے۔ لِأَنَّكَ، اس لیے کہ تو نے جب کم کیا ایک عدد یا 4 کو 5 سے کم کیا تو پھر جو ہے کیا ہے 1 بچے گا، اور یہی جو ہے کیا ہے جناب علامت ہے کس کی؟ تباین کی۔ خوب، لأنك اذا اسقطت اقل العددين، اس لیے کہ جب کم والا عدد یعنی 4 والا عدد تو نے کم کیا 5 سے، بقي واحد، تو پھر تو 1 بچے گا۔ فتضرب عددهن، پھر تم ضرب کرو گے ان لڑکیوں کے عدد کو، وهو الخمسة، تو وہ کتنی ہیں؟ 5، پھر ستتے، اصل فریضہ کتنا تھا؟ 6 تھا، 5 کو 6 میں ضرب کرو گے تو تب لوگو ثلاثین، تو یہ 30 تک پہنچ جائے گا۔ فَكُلُّ مَنْ حَصَلَ لَهُ شَيْءٌ مِّنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ، پھر ہر وہ بندہ جس کو ملتا ہے اصل فریضہ سے، اخذہ، وہ لے لے گا۔ اب 30 کا چھٹا حصہ کتنا ہوگا میرے بھائی؟ 5 حصے دیں گے باپ کو،
5 हिस्से देंगे माँ को, 10 हिस्से चले गए, बाकी बचे 20। अब बहनें कितनी हैं जनाब? बहनें हैं 5, तो 5 4 20, हर एक बहन को 4 हिस्से मिल जाएंगे। मजरूबन फी खमसतिन फहुव नसीबहु, हम उसको ज़र्ब करेंगे 5 में तो वही उसका नसीब होगा। खूब। व नसीबुल बनात मिनहा 20, और 30 में से लड़कियों का जो हिस्सा होगा वो 20 होगा। लिकुल्ल वाहिदतिन अर्बाअतुन, हर एक लड़की को जो है क्या है वो 4 मिलेगा, 4 हर एक का हिस्सा हो जाएगा। वो इन तवाफक, और अगर जो है क्या है जनाब वो हिस्सा और अदद आपस में मुवाफिक हों, कैसे? कमा लो कुन्न सित्तन और समानियन, मसलन जो है वो लड़कियां जनाब वो कितनी हैं? 6 हैं, या वो लड़कियां जो है क्या है वो 8 हैं। खूब, तो ये कैसे होगा 6 और 8 का? फतवाफ़को बिनिस्फ़ फिल अव्वल, तो पहली सूरत में जो है क्या है आधे के लिहाज से तवाफ़ुक होगा, ठीक है, और रुबो के लिहाज से जो है दूसरे में तवाफ़ुक होगा। फतुज़रब निस्फ़ अददहिन्न, फिर लड़कियों के अदद के आधे को ज़रब करेंगे, ठीक है, किस में जनाब? अददहिन्न और रुबही, या जो है क्या हम उनके अदद के चौथे हिस्से को ज़रब करेंगे असल फरीज़ा में, तब लोगों समानियत अशरफ अव्वल, तो 3 को जब 6 में ज़रब करेंगे तो 18 बन जाएगा पहली सूरत में, और दूसरी सूरत में जो है क्या है जनाब बनेगा 12, क्योंकि 8 को फिर जो है क्या है जनाब हम ज़रब करेंगे 8 में, 8 वाली सूरत में भी ज़रब का कोई हिसाब करेंगे जिसमें 12 बनेगा। फलिल बनाते इस्ना अशर, फिर लड़कियों के लिए 12 हिस्से बनेंगे। यनकसिम अलैहिन्न, वो 12 हिस्से उन पर तकसीम हो जाएगा बगैर कसर, बगैर कसर के। क्यों भाई? अगर लड़कियां 6 थीं, ठीक है, तो उनको 2 हिस्से आ जाएंगे, कोई कमी वगैरह नहीं आएगी। और समानियतन कज़ालिक, या 4 हिस्से तो चले गए उधर बाप और माँ की तरफ, बाकी 8 हिस्से बचेंगे, तो नतीजे में उन लड़कियों को एक एक हिस्सा मिल जाएगा, क्योंकि 12 का सुदुस होगा 2 तो बाप की तरफ गए, 2 माँ की तरफ गए, बाकी 8 हिस्से बचे, और लड़कियां भी जो है क्या है वो 8 थी, तो नतीजे में किसी पर कोई कसर वाक़ई नहीं होगा। उम्मीद है कि इन मसाइल पर आप ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे और उस्ताद की तरफ से भी किसी हद तक रहनुमाई हुई है। अल्लाह ताला हमें समझने और समझाने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।